بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم سورۃ توبہ شروع کر رہے ہیں۔ سورت کے دو نام ہیں، ایک تو توبہ اور دوسرا اس کا نام ہے براءت، سورہ براءت، جس کا مطلب ہے کہ اللہ یعنی کہ ریجیکٹ کر رہا ہے، اللہ مشرکین کی طرف سے برات کا اظہار کر رہا ہے اور ان کو مزید اجازت نہیں دے رہا۔ اس نام سے بھی سورت جو ہے یہ پہچانی جاتی ہے۔ 169 آیتیں ہیں اور تقریباً ایک جز کور کرتا ہے، اور سورج پارہ 10 کا کچھ حصہ اور پارہ 11 کا کچھ حصہ یہ سورت کور کرتی ہے۔ اوکے، مدنی سورت ہے یہ، اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی۔ 9 ہجری کے اندر یہ تقریباً نازل ہوئی ہے سورت، جب غزوہ تبوک کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے نام کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، سورۃ توبہ اس کا نام اس لیے پڑا کہ اس میں کچھ مخلص صحابہ جو تھے وہ اس غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، اور انہوں نے بہت مخلص توبہ کی جس کو اللہ نے قبول فرما لی، اور اس سے اس کا نام سورۃ توبہ پڑا۔ دوسرا نام سورہ برات اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اظہار کر دیا، ان کو ڈینائی کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ اب یہ مشرکین جو ہیں اب یہ جزیرۃ العرب میں نہیں رہیں گے، اب ان کو اجازت نہیں ہے، یا تو یہ مسلمان ہوں یا پھر یہ جزیرہ عرب چھوڑ دیں۔ تو اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ برات پڑا۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام بسملہ بھی اس کو کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آپ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی اپنی مرضی سے اس کے اندر۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان ہوتی ہے کہ کیوں نہیں لکھی ہوئی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب کبھی صورت نازل ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں نازل ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آیتوں کی پوزیشننگ فرماتے تھے، پھر صورتوں میں آگے پیچھے ان کو پوزیشن کرتے تھے، پھر آپ فرماتے تھے کہ اس کے پیچھے کس صورت سے پہلے کس صورت کو لکھو، پھر بسم اللہ لکھواتے تھے، اور بسم اللہ نازل ہی ہوتی تھی اس وجہ سے کہ وہ دو صورتوں میں تفریق کرنے کے لیے بسم اللہ شریف جو ہے وہ لکھی جاتی تھی دو صورتوں کے درمیان۔ تو ان دو صورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ ایک ہی صورتیں یا الگ الگ ہیں، اور چونکہ ان کے مضامین ایک ہی جیسے تھے، لہٰذا حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے ان کو برابر برابر رکھ دیا، اور پورے مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہو گیا کہ ایسے ہی کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ پھر صحابہ میں اس وجہ سے اس میں اختلاف رائے تھا کہ یہ صورتیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی صورت ہے، کیونکہ اس کے مضامین بالکل ملتے جلتے ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ تو اس وجہ سے ان کے نام الگ الگ لکھ دیے گئے، لیکن ان کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی نہیں لکھوائی بھی ثابت تھی۔ تو یہ گمان تھا کہ شاید یہ ایک ہی صورتیں ہوں دونوں۔ پھر ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ چونکہ اس کے اندر کفار اور مشرکین کے ساتھ جو پیس کانٹریکٹس کیے گئے تھے ان کی کینسلیشن کا ذکر ہے، کہ اب مزید کوئی جتنے کانٹریکٹس ہو گئے تھے وہ باقی رکھیں گے، ہم انہیں آنر کریں گے، لیکن مزید کوئی کانٹریکٹس اب رینیو نہیں ہو سکتا، اب وہ ان کو یہ ہر حال میں جزیرۃ العرب چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس میں چونکہ اس اور کیا کہتے ہیں، جو کفار و مشرکین نے اپنا عہد توڑا تھا صلح حدیبیہ کا، اس کا بھی اس میں ذکر، اور اس کی وجہ سے فتح مکہ ہوا۔ تو ان ساری چیزوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے یہ خاص طور پہ غصے کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ کافرین اور مشرکین جو ہیں یہ کبھی اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتے، اور آپ بالکل ان کے اوپر اعتبار نہ کریں۔ خاص طور پہ اللہ نے آیتیں اس پہ لکھی ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ہمیں انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے وقت ہمیں یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے، لیکن ہم کیا کریں۔ تو اس وجہ سے اس غصے کا اظہار فرمایا، اور ان سارے عہد کے توڑنے کے اوپر ناراضگی فرمائی، اور مزید کانٹریکٹس رینیو نہیں کرنے کا، اس وجہ سے بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی، اور بسم اللہ میں رحمت کا ذکر ہے، اور یہاں
ہر طرح کی رحمت سے برات کا اظہار فرمایا گیا کہ اس قابل نہیں ہے ان کے اوپر کچھ کیا جائے کسی قسم کا. تو اس وجہ سے بسم اللہ کا جوڑ یہاں نہیں بنتا ہے صورت کی صورت میں. ایک وجہ یہ بتائی گئی مفسرین نے. پھر ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ اس وقت کے جنگی اصول اور رواج کے مطابق ایسا کیا, کیونکہ جب کبھی عہد جو تھا وہ توڑا جا رہا ہوتا تھا یا عہد مزید رینیو نہیں کیا جا رہا ہوتا تھا اور یہ لکھا جا رہا ہوتا تھا کہ بھئی اب ہمارا آپ سے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کسی قسم کا, تو اس صورت میں اس زمانے کا ایک رواج تھا کہ اس میں شروع میں بسم اللہ یا اس طرح کی باتیں نہیں لکھی جاتی تھیں, اللہ کا نام نہیں لکھا جاتا تھا اس میں, یا رحمت کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا. تو یہاں بھی مشرکین کے عہد توڑنے کا اعلان ہے, اس وجہ سے بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اور یہ جو ہے مختلف اقوال پیش کیے گئے ہیں. باقی دوران تلاوت کے اندر یہی حکم ہے کہ جب سورہ انفال سے تلاوت جاری کرتے کرتے ہم سورہ توبہ پہنچیں گے تو ہم بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اگر کوئی اور صورت آئے گی تو اس کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوتا ہے تو ہم بسم اللہ پڑھ کے آگے جائیں گے. سورہ توبہ میں چونکہ بسم اللہ نہیں لکھا ہوا, سورہ انفال ختم ہوتے ہی جاری رکھتے ہوئے آگے پڑھیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے اگر سورہ توبہ ہی سے قرات شروع کر رہے ہیں تو تعوذ ہمیشہ قرات شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھا جائے گا, اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے, یہ علماء نے لکھا ہے. لیکن اس کے اندر بھی ترجیح اس کو دی ہوئی ہے کہ اس میں بھی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے. اب شروعی صورت اس سے ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. تو یہاں اور پھر جو اس کے آگے کی 4-5 آیتیں آتی ہیں, ان شروع کے اندر ہی سورہ توبہ کے جو بنیادی ہدف ہیں وہ بیان ہوئے کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا یہ ایک بنیادی ہے. اور سورہ انفال کے اندر بھی یہی بڑا موضوع چل رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جزیرہ عرب اسلام کا مرکز بن جائے. لہٰذا اب مسلمانوں کو چونکہ فتوحات حاصل ہونا شروع ہو گئی ہیں, اب کمزور نہیں رہے, لہٰذا اب کسی قسم کے ایسے کانٹریکٹس نہیں کریں گے جس سے ویکنس ظاہر ہو, کمزوری ظاہر ہو. اور اب لوگ جوک در جوک اسلام میں آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اللہ نے اب یہ حکم نازل فرمایا کہ اب ان مشرکین کو کچھ تھوڑی سی مہلت اور دے دو, اور اس کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک و بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں اپنی رہائش رکھے. ایسا اب حرام ہو گیا ان کے اوپر. تو اس مشرکین کو 4 اقسام میں توڑ دیا گیا اور ان کی 4 قسمیں بیان کر دی گئی. پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی نہ کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوتا, کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے یا کریں گے جو بھی ہے. ایسے مشرکین کو حکم دیا کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دو, اور اگر ان 4 مہینے میں وہ اسلام لے آتے ہیں تو پھر ویلکم, وہ ٹھہریں یہاں پہ, اور ورنہ جو ہے وہ یہاں سے چھوڑ دیں جزیرہ عرب اور کہیں اور باہر چلے جائیں, ورنہ پھر ان کو جنگ کا سامنا پڑنا پڑے گا اور ان کو ہم قتل کر دیں گے. یہ ان کا اعلان کیا گیا. دوسری قسم ان مشرکین کی بیان کی گئی کہ جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیس کانٹریکٹ تو تھا, لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی کہ کتنے عرصے اب کانٹریکٹ رہے گا. بس کانٹریکٹ کر لیا تھا, ہو گیا تھا کسی وجہ سے, شروع میں مسلمان کمزور تھے, انہوں نے کانٹریکٹ کر لیا جی آپ سے نہیں لڑیں گے, ہماری ادھر میں کوئی لڑے, لیکن دونوں طرف سے یہ طے نہیں ہوا تھا کہ کتنے عرصے کے لیے نہیں لڑیں گے. تو فرمایا کہ ان کے لیے بھی اعلان کر دیا جائے کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک ویلڈ رہے گا. بس جو بھی ہم نے پیس کانٹریکٹ کیا ہوا تھا 4 مہینے بعد وہ وائڈ ہو جائے گا, کینسل ہو جائے گا, اور اس دوران ان کو بھی پہلے کی طرح سے اختیارات حاصل ہیں. مسلمان ہو جائیں تو ویلکم, ہمارے بھائی ہیں یہیں رہیں اور ساری ان کو مرات اور حق ملیں گے. نہیں مسلمان ہوتے تو چھوڑ کے چلے جائیں, تیسری صورت میں جنگ ہوگی اور ہم قتل کر دیں گے. تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا, لیکن ان مشرکین نے خود بدعہدی کی اور معاہدہ توڑ دیا, جس کی مثال صلح حدیبیہ کی تھی. تو اس معاہدے کے توڑنے کے بعد آپ نے بھی مکہ پہ حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا, اور ان لوگوں کو کوئی مہلت نہیں دی کیونکہ معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹ جائے. جس وقت معاہدہ ٹوٹ گیا اس وقت پھر کوئی وارننگ, کوئی مہلت, کوئی اناؤنسمنٹ, کچھ نہیں ہوگا. جب جس کا موقع ملے گا وہ حملہ کر سکتا ہے. تو اچھا, کیونکہ یہ ہو گیا. پھر ان لوگوں کو اور بھی اس وجہ سے بھی کوئی مہلت نہیں دی گئی کہ حج کے موقع پر جو اعلان کیا گیا تھا
کہ جو خود حرمت والا مہینہ ہوتا ہے، تو عرب میں 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں عرب جو تھے وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے، اور اس کا بھی بعد میں آگے آگے کہ گڑبڑ ہوگی۔ تو حج کے آخر تک کی محرم کے آخر تک کی مہلت دی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ حرمت کے مہینے گزر جانے کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائیں اور جزیرہ عرب سے باہر نہ جائیں تو ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کر دو، چھوڑو نہیں ان کو۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا، اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی بدعہدی نہیں کی تھی، توڑا نہیں تھا کانٹریکٹ۔ تو وہ کتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے، 9 سال کا معاہدہ ہو سکتا ہے، کتنے بھی سال کا معاہدہ ہو، کچھ نہیں پتا 9 مہینے کا ہو، 2 سال کا ہو، اور وہ اپنی کانٹریکٹ نبھا رہے تھے وہ مشرکین۔ ان کے بارے میں حکم آیا کہ جتنی مدت کا معاہدہ کیا گیا اتنی مدت پوری کرنی ہے، اسلام میں وعدہ پورا کرنے کا کہا گیا، اور ان کو کسی قسم کا ان کو اس دوران میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کسی قسم کا، اور جب تک کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے یا معاہدے کی مدت ختم نہ ہو جائے۔ تو معاہدے کی مدت ختم ہونے تک ان کو مہلت دے دی جائے، اور اس کے بعد ان کو بھی وہی حکم ہوگا، یا تو مسلمان ہو جائیں یا چھوڑ دیں، ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ 4 قسم کے اعلانات جو تھے ان کو برات کا اعلان کہا گیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جزیہ حرام کر دیا جزیرۃ العرب میں، کہ اب جزیہ وہ ٹیکس ہوتا ہے، مسلمان تو زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ٹیکس نہیں ہوتا۔ ایک اور فتنہ جو آج کے زمانے میں شروع ہو گیا، اور بعض یوٹیوب اسکالرس اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ کوئی لینے والا نہ ہو، حکومت لینے والی نہ ہو، تو بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے زکوٰۃ کے مستحقین کو زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ غیر مسلموں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو اسلامی حکومت کے اندر جو غیر مسلم رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ان کی جان کی حفاظت کے لیے ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے جس سے جزیہ کہتے ہیں، جو نان مسلم ٹیکس ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو بری کر دیا جاتا ہے کہ وہ آپ اب آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی کیا کہتے ہیں اسلامی ریاست کو کبھی خطرے کا واسطہ پڑا تو مسلمانوں کے اوپر آپ کی جان کی حفاظت فرض ہے، آپ کو لڑنے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جزیہ ہو گیا، اس کو جزیہ لیا جاتا تھا۔ تو اب کون سا جزیہ، کہاں جزیہ، کوئی اسلامی ممالک کے اندر اسلامی نظام نہیں چل رہے ہوتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو ہمارے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں سے زیادہ حقوق غیر مسلم کو حاصل ہیں، اور اس کے بعد بھی پروپیگنڈا اور شور مچ رہا ہے، اور عجیب صورتحال، اللہ بچائے اس سے۔ تو جزیہ ختم کر دیا گیا کہ جزیرۃ العرب کے اندر جزیہ لیں گے ہی نہیں، آپ کو رہنا ہے یہاں پہ تو مسلمان بن کے رہیں، ورنہ یہاں سے نکل جائیں۔ اور پھر ان کو مشرکین کے لیے بیت اللہ کا حج بھی ممنوع قرار دے دیا گیا، یعنی کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے 9 ہجری میں، اگلے سال سے منع کر دیا گیا کہ اگلے سال سے کوئی مشرکین بیت الحرام میں داخل نہیں ہوگا، ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کریں اور اس کا حج کریں، کیونکہ وہ مستقل یہودیوں کے ساتھ مل کے سازشوں میں لگے آ رہے تھے۔ یہ سزا کے طور پہ جو ہے، جس وقت اسلام نے طاقت پکڑ لی اس وقت سزا کے طور پہ یہ ان کے اوپر نافذ کیا گیا۔ اچھا جی، پھر یہ بہت زبردست آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ ایمان والوں کو خبردار کر دیا گیا کہ اللہ اور رسول کے خلاف، ایمان کے خلاف کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، تمہارے باپ ہوں، اولاد ہو، بیوی ہو، رشتہ دار ہوں، ہر وہ رشتہ داری جو اللہ اور رسول کے محبت میں آڑے آئے، جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف کرنے میں مجبور کرے کام کو اور زندگی گزارنے کو،
وہ ہر رشتہ داری بے بنیاد ہے، باطل ہے وہ رشتہ داری، اور اجازت نہیں ہے اس رشتہ داری کو نبھانے کی۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گناہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، خاندان میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ہندوانہ رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں، مکس گیدرنگس ہو رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کیوں نہیں جائیں تو کیا کریں، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، رشتہ داری بھی ایک اللہ کا حکم ہے۔ بھائی اللہ کا حکم، اللہ کے حکم اور بھی بہت سارے ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں گناہ کا کام ہو رہا ہو، چاہے وہ رشتہ داری ہو، اللہ نے منع کیا ایسے رشتہ داری نبھانے کو، یہاں اللہ صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ تو خاص طور پہ ہجرت کے وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ہجرت کے وقت میں جن کے بیوی بچے نہیں تیار تھے، جن کی زمینیں جائیدادیں تھیں، اللہ نے کہا سب کو چھوڑ دینا ہے، کوئی راستے میں آڑے نہ آنے پائے۔ ہجرت فرض تھی، سوال آپشنل نہیں تھی۔ کوئی کہے کہ جی مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میرے تو یہاں رشتے دار ہیں، مجھے دین پہ عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ نہیں مسئلہ ہو نہ ہو، ہجرت لازم ہے، ہجرت فرض ہے۔ جو چھوڑ دے گا وہ گناہ گار ہوگا، جو پیچھے رہ جائے گا گناہ گار ہوگا۔ تو قرآن کی آیتوں کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ نزول کے لیے خاص ہوتی ہیں لیکن حکم عموم کا ہوتا ہے، کہ نازل کسی نہ کسی خاص موقع کے لیے ہوتی ہیں لیکن ان میں جو حکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ عام ہوتا ہے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں قرآن کا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ارے یہ آیت تو فلاں چیز کے لیے نازل ہوئی تھی، اب یہ فلاں چیز اس کا حکم صرف اسی کے لیے خاص ہے۔ بہت کم آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکم خاص ہی ہوتا ہے، لیکن اکثر آیتوں میں نازل تو خاص موقع پہ ہوتی ہیں لیکن حکم عام ہوتا ہے، اس بہت سارے موقعوں کے اوپر وہ حکم فٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اور پھر فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ 8 کیا کہتے ہیں 8 چیزیں گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اللہ کے دین کی محنت سے روکتی ہیں، جو اللہ انسان کو جہاد پہ نکلنے سے روکتی ہیں، جو انسان کو دعوت و تبلیغ پہ نکلنے سے روکتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جہاد ہو یا دعوت و تبلیغ ہو، یہ دونوں محنتیں ایک ہی مقصد کی دو رخ ہیں، ایک ہی مقصد کے دو رخ ہیں۔ ایک امن کی محنت ہے، دعوت و تبلیغ، لوگوں کو دین کی طرف لانا، دونوں محنتوں کا تقاضا اور مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا، کلمے کو بلند کرنا، دونوں مقصد کا ہے۔ ایک پیس کی محنت ہے، امن و سکون کے زمانے کی محنت ہے، اور اس وقت کی محنت ہے جب طاقت کا استعمال یا تو طاقت ہے ہی نہیں یا طاقت کا استعمال مناسب نہیں ہے، اور ایک اس وقت کی محنت ہے جب طاقت کا استعمال لازمی ہو جائے اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو، لیکن مقصد دونوں کا اللہ کے دین کو بلند کرنا اور دین کو پھیلانا ہے۔ تو 8 طرح کی چیزیں، کیا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کو چھوڑ کے تم جانے سے ڈرتے ہو کہ وہ نقصان ہو جائے گا۔ دعوت و تبلیغ میں بھی نکلنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ دکان کیا ہوگی، نوکری نہ چلی جائے، دکان کا مسئلہ نہ آ جائے۔ اور مساکن ترضونھا، وہ گھر جن کو تم نے بہت تمہارے فیوریٹ پسندیدہ گھر ہیں جن کو تم نے بنایا، تو یہ اگر ان میں سے یہ 8 چیزوں میں یہ تمہیں اگر روکتی ہیں اللہ کے رسول کے راستے میں نکلنے سے، تبلیغ میں نکلنے سے، جہاد میں نکلنے سے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم تمہارے خلاف آ جائے، اور اللہ جو ہے وہ کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر غزوہ حنین کی بات آ گئی۔ فتح مکہ کے بعد آپ کو، اچھا قریش جو تھے وہ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے دیکھیں۔ تو جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا قریش نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہ حملہ کر کے فتح کر لیا، تو اس سے متعدد جو قبائل تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ڈر گئے وہ سارے کے سارے کہ قریش تو سب سے زیادہ بھاری سمجھا جاتا تھا اور جنگجو سمجھا جاتا تھا اور عزت والا سمجھا جاتا تھا، وہ فتح ہو گیا تو پھر سب کی کمریں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک بہت سارے قبیلے اسلام میں آ گئے۔ ایک قبیلہ ابھی بھی تھا، قبیلہ حوازن، اس نے آخری کوشش کی اور وہ اس کے ساتھ جو لڑائی ہوئی وہ غزوہ حنین کے مقام پہ ہوئی، اور ایک بڑی جنگ تھی مسلمانوں کی کے ساتھ
اس آپ سب کو خبر ملی کہ یہ جو ہے یہ بنو حوازن جو ہے یہ پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ان کی تعداد 24 سے 28 ہزار تک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14,000 صحابہ کا ایک لشکر لے کر اور آپ نکلے اس کی جنگ کے لیے، اور 10 میل مکرمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر وادی حنین میں یہ جو ہے مارکا پیش آیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 14,000 کا صحابہ کا لشکر سب سے بڑا لشکر تھا اب تک۔ تو بعض نئے مسلمان اس وقت ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہم تو اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی جب مسلمان گنتی کے ہوتے تھے، آج تو ہم بہت بڑی تعداد میں، آج کون ہمیں ہرا سکتا ہے؟ تو یہ کچھ نئے مسلمان تھے، نئے صحابہ تھے جن کی منہ سے یہ نکلا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس طرح کے بول اللہ پسند نہیں فرماتے۔ ہوا یہ کہ جس ایک مسلمان ایک تنگ راستے سے، تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے، وہاں آس پاس قبیلہ حوازن کے سارے تیر انداز چھپ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور اتنی بڑی تعداد میں تیر برسائے کہ صحابہ ایک دم بوکھلا گئے، اور ان کے گمان میں نہیں تھا کہ ایک دم سے اس طرح حملہ ہو جائے گا، اور وہ اس بوکھلاہٹ کے اندر ان کے وہ پیچھے پلٹے اور جان بچانے کے لیے بھاگے، اور ان میں سے اکثر کے ذہن میں یہ بھی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، اور آپ شعر پڑھتے جا رہے تھے کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے آپ آگے مستقل گھوڑا بڑھاتے جا رہے تھے، آپ نہیں رکے۔ پھر اور آپ کے ساتھ چند صحابہ باقی تھے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ آواز دو اور سب کو بلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت تیز تھی، حضرت عباس مڑے اور عباس نے آوازیں دینی شروع کی، مسلمانوں کے جو مختلف قبیلے تھے صحابہ کے، ان کے نام لے لے کے پکارنا شروع کیا۔ پھر صحابہ کے کانوں میں جب آواز پڑی تو ان کو خیال آیا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے نبی کو وہاں چھوڑا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی صحابی پیچھے رہتا، موڑے گھوڑوں کو موڑا انہوں نے اپنے، اور اونٹوں کو موڑا، اور جو جن کے سواریوں نے مڑنے میں دیر لگائی انہوں نے چھوڑ کے اس کو پیدل واپس آئے، اتر کے پیدل آ گئے واپس۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر یہ اس وقت بھی بہت اسٹریس کا وقت تھا، اور اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ والمؤمنین، اللہ نے اطمینان قلب نازل کیا اس کے اوپر بھی، اس میں بھی نیند طاری ہوئی۔ وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، فرشتے وہاں سے اترے اور فرشتوں کی مدد آئی، اور پھر وہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی مسلمانوں کو، اور ایک بڑا مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ اور پھر بات ہو رہی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں۔ قریش مہینوں میں آگے پیچھے گڑبڑے کرتے تھے سارے، کیونکہ یہ ان کی جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں، اور چار جو اربعۃ حرم، جو 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اس میں لڑائی لڑنا ان کو وہ حرام سمجھتے تھے، حرام تھا ان کے لیے۔ تو وہ لڑتے لڑتے یہ مہینے آ جاتے تھے، لڑائی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے اچھا یہ اس دفعہ جو ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہے نا، اس کو ہم آگے کر دیتے ہیں، ابھی کوئی اور مہینہ رکھ لیتے ہیں، اور اس طرح کی عجیب عجیب حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے، اور اس کو کہا گیا ہے نسی۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں نسی جو ہے، یہ مہینوں میں آگے پیچھے کرنا، زیادتی کرنا اور کمی کرنا، یہ جو ہے یہ کفر ہے، یہ غلط بات ہے، ساری ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا 10 ہجری کو، تو آپ نے فرمایا کہ وقت دوبارہ سے گھوم پھر کے وہیں پر آ چکا ہے، اور اب مہینے سارے جو ہیں وہ اپنے صحیح ترتیب پہ آ چکے ہیں۔ تو وہ یہ چیزیں یہ لوگ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کا ذکر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم فی الارض، کہ تم ایمان والو تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین پر بوجھل بن جاتے ہو۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تمہیں دنیا کی زندگی پسند ہے آخرت کے مقابلے میں؟ یہ تبوک کا جو موقع تھا وہ بہت سخت موقع تھا،
ابھی فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد ابھی آرام سے بھی نہیں بیٹھے تھے مسلمان کہ اطلاع ملی کہ روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل وہ تیاری کر رہا ہے فوج لے کے آنے پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پری ایمپٹیو میجر کرتے ہیں, ہم پہلے سے نکل کے وہاں چلے جاتے ہیں تبوک کے مقام پہ, وہیں جا کے ملتے ہیں, ایسا نہ ہو مدینے میں آئے پھر یہاں ہماری آبادی متاثر ہو, جنگ یہاں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ وار اسٹریٹجی ہے کہ وار اپنی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے, دوسرے کی جگہ پہ جا کے ہونی چاہیے, یہ بیچ میں کہیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارا انفراسٹرکچر, ہماری سوشل سیٹ اپ, ہمارا پورا شہری نظام جو ہے زندگی کا متاثر نہ ہو. تو ہم نے یہ چیز نہیں سیکھی اور غیروں نے یہ چیز سیکھ لی. غیر ہمیشہ جا کے دوسروں کے ملکوں پہ ہی لڑائیاں کرتے ہیں اور ہم اپنے اس پہ پٹ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں کھجوریں, شدید گرمی کا موسم تھا ایک تو, کھجوریں پکنے کا زمانہ, اور مدینے والوں کا سارا گزر کھجوروں پہ ہوتا ہے, کھجوریں پک کے تیار تھیں. تبوک کا سفر بہت لمبا تھا, تقریباً 800 میل کا تھا, سواریاں بہت کم تھی, ریسورسز نہیں تھیں بالکل, اور جنگ جو تھی وہ سپر پاور سے تھی. روم اور ایران دو بڑی سپر پاور تھیں اور روم سے جنگ تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کبھی بھی بتاتے نہیں تھے, جب بھی کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہوتے تھے ہمیشہ چھپی چھپی باتیں کرتے تھے, کبھی واضح بات نہیں بتاتے تھے تاکہ بات لیک آؤٹ نہ کر جائے, اسٹریٹجیز لیک آؤٹ نہ ہو جائیں. لیکن یہ اتنا سخت مارکا تھا, آپ نے پہلے سے بتا دیا ہم کہاں جا رہے ہیں اور پہلے سے تیاری کرنے کا حکم دیا. تو اس موقع پہ منافقین جو تھے وہ آگے آگے ہوتے تھے. منافقین چھوٹی جگہ ہے, اس میں بھی اللہ نے آگے بہت ساری آیتوں میں منافقین کی باتیں بیان کی ہیں کہ اگر یہ چھوٹی سی کوئی مارکا ہوتا, اگر ان کو جلدی مال غنیمت ملنے کا امید ہوتی تو یہ سب منافقین شامل ہو جاتے آپ کے ساتھ. اور منافقین معذرت کر کر کے, عذر کر کر کے, ایکسکیوز کر کر کے, کیا سر ہمارے گھر میں مسئلہ ہے, ہماری اماں بیمار ہے, ہمارے یہ, ہمارا وہ, ہمارے فلاں, اور ایکسکیوز کر کر کے پیچھے ہٹ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو اجازت دے دی. ٹھیک. تو اچھا, تو پھر اس میں کیا ہوا کہ پھر وہ خود بھی نہیں گئے اور پھر دوسرے صحابہ کو بھی روک رہے ہوتے تھے. لا تنفروا فی الحر, لا تنفروا فی الحر, یہ بھی قرآن میں آیت آگے آتی ہے کہ گرمی میں نہ نکلو, گرمی میں نہیں, بہت شدید گرمی ہے, نہ نکلو اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے یہ بات فرما رہے ہیں کہ کیوں پیچھے ہٹ گئے. پھر بعض صحابہ یہ سوچنے لگے کہ ہم ہر مارکے میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, ہم کہیں پیچھے نہیں ہٹے, یہ وہ موقع ہے جس میں تھوڑا بہت کھجوریں بھی ہماری ہیں اور اس میں پک رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, ہم اس کا دیکھ بھال کر لیں, اگر پیچھے رہ جاتے ہیں, اور باقی سارے تو جا ہی رہے ہیں, ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, اگر رہ جائے تو اس میں کیا ہو گیا. تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا. اچھا, اور یہ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی یہ بات, کیونکہ یہ دعوت تبلیغ بھی اسی محنت کا ایک دوسرا رخ ہے کہ اس کے اندر بھی کمزوری نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. اچھا, پھر کیا ہوا کہ بہرحال وہ مسلمان نکلے تبوک میں, اور پھر جب وہاں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بڑی تعداد مسلمانوں کی نکلی تھی, اور روم کے اوپر اللہ نے, رومی بادشاہ کے اوپر اللہ نے ہیبت طاری کر دی, اور انہوں نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا, وہ آئے نہیں واپس, اور اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. جب مسلمان واپس آئیں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی وہ مدد آئی کہ ان کی کھجوریں ویسی کی ویسی موجود تھیں درختوں پہ. حالانکہ کھجوریں زیادہ دیر پکنے کے بعد درخت پہ رہ نہیں سکتی, سڑ جاتی ہیں, لیکن یہ معجزہ تھا ایک, اور اللہ کی مدد تھی, غیبی مدد, کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد واپس آئے اور کھجوریں ویسی کی ویسی انہوں نے آئیں. یہ آزمائش ہے, اللہ پاک آزماتے ہیں بعض دفعہ. اور پھر یہ آیت یہاں پہ آتی ہے کہ اذ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یہ وہ اللہ فرما رہے ہیں, یہ تبوک کے آگے کی آیتیں ہی ہیں, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں تم نہیں نکلو گے اللہ کے رسول کی مدد کے لیے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, اور اللہ خود اس کافی ہے کہ وہ اللہ مدد کرے اپنے نبی کی, اپنے نبی کی, اپنے دین کی. اور پھر اللہ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے دو ساتھی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر سے جب ہجرت کر رہے تھے اور ہجرت کرنے میں جو کفار پیچھے لگے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے غار میں پناہ لی اور کفار وہاں تک پہنچ گئے کہ ان کے قدموں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے کہ اگر ان کے قدم نظر آ رہے تھے غار کے باہر، کہ اگر انہوں نے ذرا سا جھک کے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. اور اللہ کی طرف سے جو ہے یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایدہ بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا. وہ مکڑی آئی، مکڑی نے جالا بن دیا، پھر انہوں نے جالے پہ نظر ڈالی، انہوں نے کہا اگر یہاں اندر گھسے ہوتے تو جالا ٹوٹا ہوتا، منہ پہ جالا کیسے بنا ہوا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. وہیں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، اور اندر ہی ان کے قدموں کے پاس ہی چھپے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں ان کی باتیں. تو حضرت ابو بکر جو ڈر رہے تھے اس کے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمت بنائی، لا تحزن اذ یقول لصاحبہ، کہ ان دونوں میں سے ایک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ساتھی سے فرما رہے ہیں لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے. یہاں اللہ نے صحابی کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کی نفی کرے گا وہ کافر ہوگا، کیونکہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. تو جو ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ سارے صحابہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے، اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر پہ خاص طور پہ تبرہ بھیجتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں، یہ کفر ہے سیدھا سیدھا. ان کے کفر ہونے پہ، ان کے کفر پہ واضح فتویٰ ہے اس کے پر کہ ہو نہیں سکتا وہ مسلمان جو ان کو صحابی نہ مانے، وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم ہلکے ہو یا بھاری، تم بیمار ہو یا صحت مند ہو، مال کی فراوانی ہے یا مال کی کمی ہے، مشکل حالات ہیں یا اچھے حالات ہیں، ہر حال میں تمہیں دین کے لیے محنت کرنی ہے. تمہیں نکلنا بھی ہے، مقام پہ بھی محنت کرنی ہے، تمہیں دعوت تبلیغ بھی کرنی ہے، اور جان اور مال خرچ کرنے کے موقع آ جائیں تمہیں وہ بھی کرنا ہے. یہ اللہ پاک ہمیں ترغیب دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے صارفین کی کا ذکر آ رہا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. 8 مصارف بیان کیے گئے، مصارف جہاں پہ زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. صدقات کا لفظ آیا ہے، لیکن صدقات کا لفظ یہاں پہ زکوٰۃ کے لیے آیا ہے. کہیں پہ صدقات کا لفظ نفل صدقے کے لیے آئے گا، اور کہیں پہ فرض زکوٰۃ کے لیے آئے گا. یہ زکوٰۃ کے لیے یہاں پر آیا. اور یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تفسیر سے پتہ چلے گا ہمیں، کہ جو فقہاء نے، مفسرین نے جو تفسیر بتائی، اسی وجہ سے قرآن کریم کبھی بھی ترجمے سے نہیں پڑھا، ترجمہ یا ڈکشنری دیکھ کے کبھی بھی اس کے مطلب نہیں سمجھا سکتے. اس میں لفظ، ایک ایک لفظ کے پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کتنی کتنی چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کس جگہ پہ کہاں کس وجہ سے استعمال ہوا، کس کے لیے استعمال ہوا، یہ جب تک مفسرین کے اقوال نہیں دیکھیں گے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو 8 جگہیں ہیں کہ اس فقراء کے لیے. نمبر 1 مساکین کے لیے. فقراء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل فارغ ہیں ہر چیز سے. مساکین وہ جن کے جو بالکل تو فارغ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہے لیکن وہ ان کی ضروریت کے لیے کافی نہیں ہے. سفید پوش جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے بھی مسکین زندہ رکھ اور مسکینی مار. اور عاملی تو ان فقراء پہ خرچ کیے جائے گے، یہ ڈیزرونگ ہے، یہ مستحق ہیں. مساکین ڈیزرونگ ہے. والعاملین علیہا، عاملین وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے متعین ہو. ریاست کی طرف سے، ریاست اسلامیہ کی طرف سے جو لوگ متعین ہیں وہ عاملین ہیں، ان کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے. اس بات کو بہت اچھی طرح سوچ لیں کہ یہ صرف اور صرف ریاست کے جو لوگ ہیں اس کام پہ معمور، ان کی تنخواہ کی اجازت ہے، کیونکہ ریاست کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور ریاست کو کی فرائض میں سے کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کریں. یہ جو این جی اوز کھلی ہوئی ہیں، ادھر ادھر کے ادارے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ویسٹ میں بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ آپ تحقیق کرنا چاہیے. میرے یوٹیوب چینل پہ اس کا ایک بیان بھی ہے کہ زکوٰۃ
کس کو دینی چاہیے وہ دیکھ لینا چاہیے، اس کے اندر تفصیل اس کی کہ ان کسی بھی اور غیر حکومتی ادارے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے خرچ نکالے، اپنا ٹکٹ کا خرچہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نکالے، اپنے بجلی کا خرچہ، اپنے ملازمین کی تنخواہیں، وہ اجازت نہیں ہے اس کے لیے، صرف اس میں خرچ کر سکتا ہے وہ ادارہ جو واقعتاً مستحق مساکین و فقراء ہیں۔ تو یہ بہت سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، ہم دے دیتے ہیں اور پیچھے پتہ نہیں وہاں عالم بھی ہے نہیں ہے، اور عالم بھی ہیں تو پتہ نہیں کس قسم کے ماڈرن عالم ہیں، کیا ہیں مسئلے پتہ ہے نہیں ہیں، ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہی نہیں ہوتی، ہم ذمہ دار ہیں اس کے، صحیح آدمی کو دیکھ کے چن کے دینا اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفہ قلوبہم جو ہیں وہ لوگ شمار ہوتے تھے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس زمانے میں، چاہے وہ امیری کیوں نہ ہو، ان کو زکوٰۃ کی رقم اس وقت دینے کی اجازت تھی تاکہ ان کے دل کو اور اسلام کی طرف مائل کیا جائے اور ان کو پکا کر لیا جائے۔ یہ اب جائز نہیں ہے فی الحال، تو اب 8 کے بجائے اب یہ 7 جو ہیں یہ جائز ہیں۔ مؤلفۃ قلوبہم، وہ مسلمان ہو چکے ہیں جو مسلمان ہیں، زکوٰۃ غیر مسلم کو دینا جائز ہی نہیں ہے، نہیں دی جا سکتی، صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے۔ تو وہ مسلمان چاہے وہ نئے مسلمان ہوئے ہوں، لیکن اگر وہ ڈیزرونگ نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، اب ان کو لیے جائز نہیں ہے۔ اسلام کے شروع میں جب مسلمان کمزور تھے اور تعداد بڑھانی تھی، اس وقت اس کی اجازت ملی تھی۔ اور پھر رقاب، جو غلام ہیں ان کو آزاد کروانا ہے، ان کی آزاد، اور ان غلاموں کا معاہدہ ہو گیا اپنے مالکوں کے ساتھ کہ اتنے پیسے مالک نے کہا ہے کہ لا کے دے دو تو آزاد کر دوں گا، اس غلام کو زکوٰۃ کی رقم دینی جائز ہے۔ والغارمین، جو قرض دار ہیں اور ان کے پاس قرضہ چکانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، جہاد میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے اور ہے تو امیر، لیکن اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں کہ وہ جہاد کی تیاری کر سکے، راستے میں جہاد میں آگے میں اس کی سامان پورا نہیں پڑ رہا اس کا، وہ سارے سامان جو اس نے تیار کیا، وہ سامان کا حساب لگائیں تو وہ بہت بڑی رقم بنتی ہے جس کا وہ مالک ہے، لیکن وہ پوری نہیں پڑ رہی سامان جہاد کے لحاظ سے، تو مزید سامان کو پورا کرنے کے لیے جو رقم دی جائے گی وہ زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے۔ وہ ابن السبیل، مسافر کو دی جا سکتی ہے، وہ مسافر چاہے ملینئر ہو لیکن وہ سفر میں نکلا اور محتاج ہو گیا نہ، اب اس کے پاس ایکسس نہیں ہے اپنے پیسوں کا، اور نہ اس کے پاس اب کرایہ ہے یا اس کے کھانے پینے کا پیسہ ہے، تو فرمایا کہ اس کو دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بیان ہوئی ہیں۔ پھر منافقین کی صفات بیان، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم۔ کیا بتائی ہوئی یہ، اس کو ہم دیکھیں کہ منافقوں کی کیا صفات بتائی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ سب ایک ہی طرح سے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب صفات، اور یہ ایک دوسرے کے دوست ہی بنتے ہیں، اور یہ جب حکم کرتے ہیں ہمیشہ برائی کا حکم کریں گے اور نیکی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول گیا۔ تو ہم یہ سوچیں آج ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کے کاموں کو روک رہے ہوتے ہیں۔ ارے یہ داڑھی کیوں رکھ لی تم نے مولوی بن گئے، کاٹو اس کو، شیو کرو۔ ارے یہ تم نے حجاب کرنا شروع کر دیا، تم نے نقاب لینا شروع کر دیا۔ یہ معروف کو منع کرنا ہی تو ہے، اور منکر کا حکم دینا ہوا، برائی کی حکم دے رہے ہیں کہ کھولو منہ اپنا، داڑھی کاٹو اپنا۔ تم اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں تو یہ فالتو لوگ نکل رہے ہوتے ہیں بوریا بستر اٹھا کے، تم کیوں نکل رہے ہو؟ تم اپنا کام کرو جا کے۔ یہ ساری چیزیں یہ اللہ نے یہ منافقوں کی صورت صفات بتائیں گی، اس کو ہم سوچیں۔ پھر مومنین کی صفات بتائیں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مومنات ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں، ینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمهم اللہ، یہی تو وہ ہیں جن پہ اللہ رحم کرتا ہے، بس یہی تو ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنت میں باغات، جنت عطا فرمائے گا اس میں، اور مساکن طیبہ، وہاں پہ بہترین رہائش عطا فرمائے گا جنت کے اندر، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا عطا فرمائے گا۔ تو بعضهم اولیاء بعض، اولیاء کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، یہاں سے
جو ہے میں نے سنا کسی کو بولتے ہیں تو مجھے افسوس بھی ہے اور مجھے ہنسی بھی آئی کہ لوگ یہاں سے یہ ثابت کریں کہ مرد عورتیں جو ہے وہ آپس میں دوستیاں کر سکتے ہیں، وہ آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن سکتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا، یہ مطلب نکالیں گے اس کا، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیک کاموں کے اندر. کیسی کیسی جو ہے وہ ٹیڑھی باتیں نکال رہے ہوتے ہیں اور قرآن کو خود سمجھنے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد عبداللہ بن ابی کا جو واقعہ میں نے کل بیان کیا تھا وہ یہاں اس میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منع کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ وسلم آپ اس شخص کی مجھے نماز نہیں پڑھائیں گے. غیرت آ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کا غلبہ تھا، تو آیت اتری کہ آپ ان میں سے کسی منافق کی آپ نوجوان نہیں پڑھیں گے، آپ قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے. پھر اس کے بعد ان صحابہ کا ذکر ہے جو تبوک میں جانا چاہ رہے تھے، ان کے پاس سواری نہیں تھی. صحابہ کی تعداد کافی زیادہ تھی تبوک کے اندر، لیکن اسباب نہیں تھے. تو ان میں سے 7 صحابہ، 7 انصاری صحابہ، حضرت سالم بن عمیر، حضرت علبہ بن زید، حضرت عبد الرحمن بن کعب، حضرت عمر بن الحمام، حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت حرمی بن عبداللہ اور حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 7 تھے. انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہمیں جانا ہے لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور میں نہیں دے سکتا. تو یہ حضرات روتے ہوئے واپس ہوئے، ان کو اتنا شوق تھا جانے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کا ذکر فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے ان کا قبول کر لیا اور ان کو معاف کر دیا. اور اس کے بعد یہ آیت زبردست جو ہمارے عقائد کا حصہ ہے اور جس سے ہمیں وہ یارڈ سٹک ملتی ہے جس سے ہم حق اور باطل کو ناپ سکیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. کہ مہاجرین اور انصار جو صحابہ ہی تھے یہ دونوں، ان میں سے وہ لوگ جو پہلے لگے، شروع میں محنت میں لگے، اولون، اور سبقت لے جانے والے، سابقون، ہر کام میں ہر قربانی میں آگے بڑھ جانے والے، اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ صحابہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی بہترین طریقے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سب سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ وہ رضوا عنہ، اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں اور ان کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ وہ کامیاب جماعت ہے جس کی ہمیں اتباع کرنی ہے، جس کے ہمیں پیچھے چلنا ہے. اور تبعوہم سے تابعین بھی مراد ہو گئے، کہ تابعین کا مطلب ہی وہی ہے جو ان کے صحابہ کے پیچھے قدموں پہ چلتے ہوئے آئے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 4 ائمہ میں سے پہلے امام ہیں، وہ حضرت امام ابو حنیفہ تابعی تھے. اور اس سے مراد ہر وہ شخص ہے بات کا آنے والا جو صحابہ کے طرز پہ چل رہا ہو. تو صحابہ کو اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں. تو وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ صحابہ کافر ہو گئے اور جنت میں نہیں جائیں گے، وہ قرآن کی نفی کر رہا ہے، اور مسلمان میں سے نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا ہے. کیونکہ قرآن کی نفی جو براہ راست کر رہا ہو وہ اسلام میں باقی رہ نہیں سکتا، کفر پہ چلا جاتا ہے. تو بہت بڑا گناہ کی بات ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو کافر کہا جائے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، جو بھی ان کی خطائیں تھیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو ان کو پکڑنے والے؟ اور پھر اس کے بعد 10 صحابہ اور تھے جو نہیں جا سکے اور ان کے پاس کوئی جینوئن ایکسکیوز نہیں تھی. ان سے کوتاہی ہو گئی، ان سے سستی ہو گئی، تساہل ہو گیا، نہیں جا سکے، غزوہ میں شامل ہو سکے. ان میں سے 7
اتنی شرمندہ تھے اپنی اس نہ جانے کے اوپر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی ان کو خبر مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ گئے ہیں اور آنے والے ہیں، بس پہنچنے والے ہیں مدینہ۔ یہ خود حضرات مسجد نبی پہلے پہنچ گئے اور اپنے آپ کو خود انہوں نے ستونوں سے باندھ لیا کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، اور جب تک اب اللہ کے رسول ہمیں نہیں کھولیں گے، اب ہم نہیں کھولیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے پوچھا انہوں نے یہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اب جب تک اللہ نہیں کہے گا میں نہیں کھولوں گا۔ اور پھر اللہ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 106 نازل فرمائی، جس میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک کام کیے، کچھ برے۔ امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا، ان کو کھول دیا گیا۔ ان میں سے یہ 7 تھے، 10 میں سے 7، ان میں سے 3 جو تھے وہ تھوڑا سی اور دیر میں انہوں نے توبہ کی اور آگے آئے، اور وہ 3 صحابہ جو تھے، ان میں سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اس کے اندر، اور ان کی صدا تھوڑی سی اور بڑی، اور کیا کہتے ہیں 50 دن نہیں، 50 دن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک مشہور صحابی تھے تینوں میں سے، جو جب پہنچے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے ہیں، تو ایک ایک کر کے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا، آپ ہمیں معاف کر، ہماری دعا کریں، معاف کر دیں۔ آپ خاموشی رہے، سب کو آپ نے معاف کر دیا، آپ سب کے لیے دعا کر دی۔ ان سے بھی لوگ کہنے لگے، ان 3 صحابہ سے، زبیر بن کعب رضی اللہ عنہ اور 2 اور حضرات تھے، کہ تم لوگ بھی جیسے اوروں نے اپنی معافی اپنے لیے دعا کروا دی، تم بھی جا کے دعا کروا لو، جا کے جاؤ اور کچھ کہہ دو کہ کوئی وجہ ہو گئی تھی۔ تو یہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ہمارے پاس کوئی جینوئن ایکسکیوز نہیں تھی۔ حضرت کعب، ابی بن کعب کی تو بہت لمبی حدیث اس میں آتی ہے، بہت لمبا انہوں نے بیان کیا اس کے بعد، کہ میں بہترین حال میں تھا، اور بس میں سوچتا ہی رہا کہ میں اب جاتا ہوں، اب جاتا ہوں، اب جاتا ہوں، شامل ہوتا ہوں، ابھی تو یہی ہے، ابھی تو یہی ہے، ابھی تو تھوڑا ہی سے آگے گئے، اور یہاں تک کہ واپس بھی آ گئے اور میں نہیں جا سکا۔ تو ان 3 حضرات نے جا کے صاف صاف سچ بول دیا کہ یا رسول اللہ وسلم ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھی، ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ یہ سچ کہتے ہیں، اور پھر کہا تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، اور پھر اللہ کا حکم آیا، میں ان سے پھر آہستہ بائیکاٹ کروا دیا گیا، 40 دن کا 50 دن کا بائیکاٹ، پوری کمیونٹی کا بائیکاٹ کروا دیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کی بیویوں سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، طلاق نہیں دینا، بس بیویوں سے الگ ہو جاؤ، بیویوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں۔ اور بہت شدید جو ہے وہ دور گزرا کہ نبی پھر بات کرنے کو منع کر دیا گیا، کوئی کمیونٹی میں کوئی بات بھی نہیں کرے گا ان سے۔ اور پھر 50 دن کی شدید سزا کے بعد پھر اللہ نے معافی کا اعلان ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ان کو خبر وہی سنائی، اور ان کی پھر مغفرت ہوئی، سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اچھا، اور اس کے بعد مسجد زرار کا ذکر ہے۔ منافقین جو تھے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور ہمیں ایک جگہ چاہیے، ہمیں ایک مرکز چاہیے جہاں ہم بیٹھ کے آپس میں پلاٹنگ کر سکیں اور پلاننگ کر سکیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو تھے تو منافق، لیکن تھے تو ظاہری طور پہ مسلمان بنے ہوئے، تو انہوں نے کہا میں ایک مسجد بناتے ہیں ایک اور، تو ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد کا افتتاح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں تاکہ مسلمان اور بھی آنے لگیں اس کے اندر، جس کا افتتاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے، صحابہ بھی آنے لگیں گے اس کے اندر، وہاں بیٹھ کے ہم پھر جو ہے بھولے بھالے جو صحابہ ہیں اور مسلمان ہیں ان کو ورغلائیں گے اور ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ تو انہوں نے مسجد بنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وہ قبا کے تھوڑے فاصلے پہ مسجد تھی، مسجد قبا کے تھوڑے فاصلے پہ، کہ جی مسجد قبا دور پڑتی ہے ہمیں، تو ہم نے اس وجہ سے یہ مسجد بنا لی، آپ آ کے ایک دفعہ نماز پڑھ لیں، افتتاح نماز پڑھا دیں، اس کے اندر افتتاح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی جگہ مشن پہ جا رہے تھے، آپ نے کہا ایکسپیڈیشن پہ، آپ نے کہا میں واپس آؤں گا تو پھر میں آ کے پڑھاؤں گا. تو جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو اللہ نے وحی کی کہ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ اخلاص سے نہیں بنائی گئی ہے، اور یہ پلاٹنگ کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کو اللہ نے مسجد ضرار کا حکم دیا. مسجد ضرار جس جو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس مسجد کو آپ گرا دیں. آپ بالکل، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس مسجد کے اندر بھی داخل ہوں جو مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی بنائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ نے حکم دیا اس کو گرا دیا جائے، اور یہ مسجد گرا دی گئی. اور اس کے بعد پھر اللہ نے آیت 111 میں یہ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومن کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. اور پھر اہل ایمان کی 9 صفات گنوائیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ توبہ، نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 حمد کرنے والے ہیں اللہ کی، 4 روزے رکھنے والے ہیں، 5 رکوع کثرت سے کرنے والے ہیں، 6 کثرت سے سجدہ کرنے والے ہیں، 7 نیک کاموں کا حکم دینے والے ہیں، 8 بری باتوں سے روکنے والے ہیں، 9 اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، حرام کاموں سے یعنی بچنے والے ہیں. اور پھر اس کی آخری آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام رؤوف اور رحیم منتخب فرمائے. اور اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہترین اور بے حد شفیق اور بے حد مہربان تھے. یہاں سورہ توبہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ یونس ہوتی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کا ذکر کر دوں کہ اب تک ہم نے یہ صورتیں کی ہوئی ہیں، یونس ابھی ہم نے نہیں کی. یہ جو صورتیں ہیں ان کو سبع طوال صورتیں کہتے ہیں. 7 بڑی بڑی صورتیں قرآن کریم کی، بڑی ترین صورتیں. سورہ بقرہ 1، دوسری سورہ عمران آل عمران، تیسری سورہ نساء، چوتھی المائدہ، 5ویں الانعام، 6ٹھی الاعراف، اور 7ویں جو ہے انفال اور توبہ ملا کے. کیونکہ یہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ یہ ایک صورت اس پہ تھا، صحابہ کا اختلاف تھا کہ یہ غالباً ایک ہی صورت ہے، تو یہ ملا کے ایک صورت اس کو رکھیں تو یہ بھی بڑی ترین صورت بن جاتی ہے. تو یہ 7 سبع طوال یعنی 7 لانگ صورت جو ہیں وہ کہلاتے ہیں. ان کو طوال مفصل بھی کہتے ہیں ان کو. اور یہ ہم نے آج مکمل کر لی ہیں. اور اس کو یاد رکھنے کا، میں نے اس کی ترتیب یاد رکھنے کا میں نے ایک طریقہ نکالا ہے، جو ایک ماڈرن جو ریسرچ ہوئی ہے میمورائزیشن کیسے کی جائے، میموری کو مدد دینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جس سے میمورائز کرنا بعض دفعہ آسان ہو جاتا ہے. ایسوسیشنز بنا کے ہم یاد کر سکتے ہیں. تو میں نے ایک چھوٹا سا طریقہ نکالا ہے جو میں آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں یہاں تک کی صورتوں کو. کہ سورت پہلی تو سب کو یاد ہوتی ہے کہ فاتحہ ہے. اس کے بعد فاتحہ کے اندر یہود و نصارہ ترتیب سے بیان ہوئے ہیں، پہلے یہود پھر نصارہ. اور یہود گائے کاٹنے کا واقعہ ہے تو بقرہ پہلے آ گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ عمران علیہ السلام کے خاندان سے تھے اور ان کی نسل سے تھے، تو دوسری سورہ آل عمران. تو اگر ہم یہ یاد رکھ لیں البقرہ اور آل عمران، یہود اور نصارہ. اب اس کے بعد سے ترتیب ہماری چلنی شروع ہوگی. کس طرح یاد رکھیں گے کہ یہود و نصارہ زیادہ تر اپنی عورتوں کو استعمال کرتے ہیں گمراہی پھیلانے کے لیے. تو اگلی صورت سورہ نساء آ گئی. اچھا، یہ جو میں نے طریقہ نکالا ہے اس کا کوئی اصل نہیں ہے، کوئی واقعتاً حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہی ربط ان میں ہے. یہ تو ایک یاد کرنے کے لیے ایک ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں، اور کسی بھی طرح کے ٹوٹکے بنا کے یاد کر سکتے ہیں. یہ میموری ٹیکنیکس کہلاتی ہیں. تو یہود اور نصارہ اپنی عورتوں کو استعمال کرتے ہیں گمراہی پھیلانے کے لیے. تو النساء صورت اگلی آ گئی. نساء عورتیں گھر میں کام کاج کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، دسترخوان لگاتی ہیں. تو اگلی صورت دسترخوان المائدہ آ گئی. دسترخوان کے اوپر مختلف کھانے ہوتے ہیں، پسندیدہ ترین کھانا جو ہوتا ہے وہ جانوروں کا گوشت ہوتا ہے. تو اگلی صورت الانعام آ گئی. جانور جو ہوں گے وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے. تو جنت و جہنم کے بیچ کی جگہ کو آراف کہا جاتا ہے. تو اگلی صورت آراف آ گئی. جانور آراف میں بھی نہیں جائیں گے. یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جانور آراف میں جائیں گے، یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ایک ٹوٹکا بنا لیا. جانوروں کو زندہ کیا جائے گا
ان کے درمیان میں جو بھی انصاف ناانصافی کی باتیں ہوں گی اس کو حل کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن یاد رکھنے کے لیے کہ جانور نہ جنت میں نہ جہنم میں، تو بیچ کی جگہ آراف ہو گئی، اگلی صورت آراف آ گئی. آراف، اصحاب العراف کے لیے بہت غنیمت کی بات ہے کہ وہ جہنم میں نہیں گئے. تو اگلی صورت جو ہے وہ انفال، مال غنیمت کے اوپر آ گئی، الانفال. اور مال غنیمت میں جو گڑبڑ کرے اس کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ ہے بہت بڑا. تو اگلی صورت توبہ کی آ گئی. اور سب سے بہترین توبہ حضرت یونس علیہ السلام کی تھی، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں توبہ کی تو اگلی صورت یونس آ گئی. یہ ایک چھوٹا سا میں نے ٹوٹکا نکالا ہے، اور اس سے جو ہے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. اگر اس کو میں چھپا دوں اور دوبارہ سے اگر آپ اس کو ذہن میں ڈالیں کہ جی پہلے سورہ بقرہ پھر آل عمران، یہود و نصارہ کی صورتیں، اور یہود و نصارہ اپنی عورتوں کو گمراہی پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اگلی صورت سورہ نساء آ گئی. سورہ عمران کے بعد خواتین کھانا پکاتی ہیں، کھانا لگاتی ہیں گھروں میں، تو اگلی صورت مائدہ، دسترخوان آ گئی کھانے کا. پھر دسترخوان کے اوپر جو مختلف کھانے ہوتے ہیں ان میں مرغوب ترین چیز جانوروں کا گوشت ہوتا ہے، اگلی صورت سورہ انعام آ گئی. اور جانور جو ہیں وہ نہ جہنم میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے، تو پھر اگلی صورت آراف آ گئی. اور آراف والے جو ہیں ان کے لیے غنیمت ہے کہ وہ جہنم میں نہیں گئے، تو اگلی صورت مال غنیمت کے اوپر یعنی انفال. اور انفال میں جو گڑبڑ کرے وہ توبہ کرنی چاہیے اس کو، تو اگلی صورت توبہ آ گئی. اور بہترین توبہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک چھوٹا سا یاد کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا. اب اس میں بیچ میں کوئی بھی آپ کو صورت دے دی جائے، مثال کے طور پہ اگر اس طرح یاد کر لیتے ہیں نا، کوئی بھی بیچ میں صورت آ جائے اس صورت سے پھر آگے پیچھے پکڑ لیں گے. مثال کے طور پہ نساء دے دی جائے کہ نساء سے آگے پیچھے کون سی ہے، تو نساء سے اب یہود اور نصارہ کی عورتیں، تو اس سے پیچھے آل عمران اور بقرہ ہو گئی. اور نساء کھانا پکا کے لگاتی ہیں دسترخوان پہ گھروں میں، تو پھر وہ شروع ہو جائے گی. پھر اعراف دے دیں اگر بیچ میں ایک دم سے آراف، تو صاحب آراف کے لیے غنیمت ہے، تو وہ مال غنیمت سورہ انفال آ گئی. اور آراف بیچ کی جگہ ہے، تو جانور نہ جہنم میں جائیں گے نہ جنت میں، تو پیچھے والے انعام آ گئے. تو اس طرح سے آپ آگے پیچھے کہیں بھی پکڑ لیں گے. تو یہ اتنا میں نے ابھی بنایا ہے اس کا. تو اب یہ کہ سوالوں کا جواب دیکھ لیتے ہیں. How can we differentiate between the general and specific commands by reading the verses of the Quran? بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے ریڈنگ قرآن ریڈ کر کے. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ صرف اور صرف تفسیر پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے. تو کبھی بھی خود سے ترجمہ پڑھ کے ہم کبھی بھی اخذ نہیں کر سکتے، اور نہ کبھی ہم کوشش کریں خود سے اخذ کرنے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحیح حدیث ہے، حدیث شریف، جس میں آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا، من قال، غالباً اس کی عربی یہ تھی، من قال فی القرآن برائیہ فقد اصاب واصابہ فقد اخطا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ملتی جلتی کچھ عربی تھی اس کی کم و بیش، کہ جس نے قرآن میں اپنی مرضی سے کوئی رائے دی اور وہ صحیح رائے تھی اس کی، اور اس کا رائے صحیح نکلی، صحیح بات کہی اس نے، پھر بھی اس نے غلطی کی، گناہ کیا اس نے. یعنی کہ صحیح رائے دے دی، اپنی اس نے رائے پیش کی اور صحیح نکلی، اس کے باوجود اس نے گناہ کیا. اس نے دی کیوں جب وہ اس کا اہل نہیں تھا؟ تو بالکل ہرگز خود سے نہیں کریں گے. تفسیر پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے، اور اسی لیے پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اچھا، اب یہ ہم نے جو شروع میں فلائر کے اوپر لکھا تھا کہ ہم 20 کو ختم کر دیں گے، تو 20 تک تو ہماری ہوئی نہیں ختم. اب آپ حضرات کے اوپر ہے کہ 29 تک، 28 تک، 29 تک جاری رکھنا چاہ رہے ہیں، یا اس کو ہم یہیں ختم کر دیں. آپ لوگ اس کو گروپ کے اوپر اپنے کامنٹ، اپنی رائے ڈال دیں. انشاءاللہ اگر چاہیں گے تو ہم اس کو جاری رکھ لیں گے، جتنا ہو سکے گا اتنا کر لیں گے. کوشش کریں گے کہ اس کو ریپ اپ کر دیں، 28 29 تک ختم کر دیں. اور جیسے آپ لوگوں کی رائے آئے گی انشاءاللہ. تو گروپ میں بھی ڈال دیجیے گا، یہاں بھی مجھے آ رہے ہیں کامنٹس، اور گروپ میں بھی، واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ ڈال دیجیے گا انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كما أنت فصل وسلم على محمد كما أنت وافعل بنا كما أنت فإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ
یہ جو ہمارا پڑھنا سننا ہے اس کو قبول فرما لیجئے، ہمیں اس کی فہم، جو پڑھا سنا اس کی فہم عطا فرما دیجئے، جو سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہمیں ہماری گمراہیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے ٹیڑھپن کو دور فرما دیجئے، ہماری عقل کو صحیح سیدھا فرما دیجئے، ہمارے قلب کو صحیح فرما دیجئے، اور ہمیں ہمیشہ ہدایت فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلیہ وسلم، آمین 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 یا رب العالمین۔